بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سہیل انور اور آپ دیکھ رہے ہیں کشش اسلام۔ یہ لوگ جو لڑکے جم میں جاتے ہیں نا، 3-4 گھنٹے جم میں لگا رہے ہیں ڈولے شولے بنانے میں۔ میں ان سے اکثر کہتا ہوں جم میں جانا چاہیے، ضروری ہے اس زمانے میں، تو تم کیوں جا رہے ہو؟ تمہاری ایکسرسائز دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ خدا نے تمہیں ڈولے بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور تمہارا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کافر پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں، مسلمان پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی۔ مسلمان کا ہدف جان بنانا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ہدف جان بنانا ہے نا تو میرے بھائی یہ ہدف ہی غلط چیز کو بنا ہے، کیونکہ بننے کے بعد پھر ریورس تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو ایسی چیز کو اپنا ہدف کیوں بنا رہے ہو جو آپ سے چھوٹ جائے گی؟ یار ایک محبوبہ کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا کہ میں اس کو حاصل کرتا ہوں، لیکن آپ کو پتا ہے جس دن حاصل کیا اگلے دن بھاگ جائے گی ہے، تو آپ کہو گے یار میں اس پہ ٹائم اپنا ویسٹ کیوں کروں؟ آپ نے ہدف بنا لیا مزے کو۔ دو خرابیاں اس میں، لائف کو انجوائے کروں گا بس، مزے کی زندگی ہو، اس نظر یہ کافر کی سوچ ہے۔ ساری دنیا کے سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، سب کا ہدف ایک ہی ہے کہ انڈیویجولی بھی، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی انسانوں کی زندگیوں کو مزے کا بنایا جائے، بس یہ ہدف ہے اصل۔ اسلام اس ہدف کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام کہتا ہے یہ گدھے گھوڑے اور کتے بلی کا بھی یہی ہدف ہے، تو تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق رہے گا نہیں۔ تو پہلی خرابی اس نظریے میں کیا ہے کہ یہ ہدف کس کا ہے؟ جانوروں کا بھی یہ ہدف ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ ایسی چیز کو آپ ہدف بنا رہے ہیں جو پائیدار نہیں ہے۔ جب ہم مارکیٹ سے کوئی چیز خریدتے ہیں، کہتے ہیں بھائی پائیدار ہے یا نہیں ہے۔ چپل بھی خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت چپل ہے، لیکن بھائی پائیدار ہے یا نہیں؟ وہ کہے نہیں یہ 2 دفعہ چلیں گے ٹوٹ جائے گی۔ آپ فوراً کہتے ہیں بھائی تو یہ چپل رکھ لے، ہمیں کوئی پائیدار چیز چاہیے، کم از کم 1 مہینہ تو نکالے نا۔ ہاں کراچی میں لوگ پائیدار چپلیں اس لیے نہیں لیتے کہ ان کو پتہ ہے 2 دن میں مزے سے چوری ہو جائیں گی وہ، تو اس لیے یہاں مہنگی چیزیں لینے کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ اگر مہنگے جوتے آپ خرید لینا تو پھر جوتے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو میری تو اتنی چپلیں چوری ہوئی ہیں نا کہ اب مجھے چپلوں کا ہوش نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چپل پہن لو، چوری ہونی ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کون اٹھا کے گھومتا رہے گا۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ جب ایک چیز پائیدار ہی نہیں ہے تو میرے بھائی اس کو ہدف بنانا دنیا کی سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی۔ انسان نے جس دن فیصلہ کر لیا نا، سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے، کہ اب ہماری صحت اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ اب ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، اب ہم مریں گے نہیں، پھر آپ مزے کو ہدف بناؤ کہ یار یہ مزے وہ چیز ہیں جو ہمیں، جوانی وہ چیز ہے جو مل گئی تو ختم نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ ہم نے اسپیڈ بریکر بنا لیا نا، جیسے باڈی بلڈر بنا رہے ہوتے ہیں، پورے اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے، تو ہم نے جب ڈولے شولے بنا لیے تو اب یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو بھائی پھر تو ٹھیک ہے یار، ہمیشہ رہے گی یہ چیز۔ لیکن ایک چیز کے بارے میں سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے، ڈاکٹروں سے ہی پوچھو تو وہ بتائیں گے بھائی ہم جو آپ کو صحت کے ٹوٹکے بتا رہے ہیں نا، اینٹی ایجنگ چیزیں آ گئی ہیں آج کل، یہ کھاؤ تو آپ ہوں گے 70 سال کے، لگیں گے آپ 50 سال کے، یہ بہت کچھ ہو رہا ہے یوٹیوب پہ۔ آپ ہوں گے 70 کے، لگیں گے کس کے؟ 50 کے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب جب میں 70 کا ہوں گا تو میں 50 کا لگوں گا، تو پھر میں جب 70 کا ہوں گا تو پھر کتنے کا لگوں گا؟ یعنی جب 90 کا ہوں گا تو کہیں گے جب 90 کا ہوں گے تو 70 کے لگیں گے۔ زبردست ہو گیا یار، جب میں ہوا 90 کا، لگ کتنے کا رہا ہوں؟ 70 کا۔ اچھا جب میں 110 سال کا ہوں گا تو کتنے کا لگوں گا؟ وہ کہیں گے اتنے ہوں گے ہی نہیں آپ اتنے کے۔ رپورٹ یہ ہے کہ 90 سے آگے بہت کم چانس ہے، رپورٹ یہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اتنی صحت کا خیال کروں تو 90 پھر بھی میں کراس نہیں کر سکتا؟ ڈاکٹر صاحب کہیں گے نہیں کر سکتے آپ۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی میڈیکل سائنس کی جتنی بھی رپورٹیں ہیں، جتنے بھی صحت بنانے کے نسخے، زیادہ 10 15 20 سال تک فائدہ پہنچائیں گے، اس کے بعد ان نسخوں سمیت میں قبر میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاؤں گا۔ یہی رزلٹ نکلا نا۔